رمضان کا چاند دیکھتے ہی 3 حرام چیزیں کھانا کیوں ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی کچھ ایسی مہلک غلطیاں کر دی جاتی ہیں جو نہ صرف آپ کے روزے کو برباد کر دیتی ہیں بلکہ پوری زندگی کی عبادت کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ وہ غلطیاں جنہیں لوگ عام سمجھ کر دہراتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قہر کو دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے 99% لوگ غافل رہتے ہیں، اور اگر آپ نے اس پر غور نہ کیا تو شاید آپ بھی انہی بد نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن کے سالوں کے روزے اللہ کے ہاں رد ہو جاتے ہیں، جن کی راتوں کی عبادت برباد ہو جاتی ہے، جن کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں آپ بھی وہی غلطی تو نہیں کر رہی جو ہزاروں لوگ ہر سال رمضان کی پہلی رات کو کرتے ہیں؟ ایک ایسی غلطی جو آپ کے پورے رمضان کو نامقبول کر سکتی ہے، ایک ایسا عمل جو آپ کی نیکیوں کو راکھ بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی پہلی رات کیا کرنا ضروری ہے اور کیا کرنا سختی سے منع ہے تو شاید آپ کی روح کانپ جائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو صدیوں سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، چھپا رہا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اتنی ہمت رکھتی ہیں کہ وہ سچ سن سکیں جو آج تک آپ سے چھپایا گیا ہے؟ لیکن سنو، اگر آپ نے وہ 3 چیزیں کھا لیں تو یاد رکھنا آپ کا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا، نہ ہی روزے کے دوران کی گئی کوئی بھی عبادت، چاہے آپ رات بھر قیام کریں، پوری رات قیام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، صدقہ کریں، دعائیں کریں، لیکن سب بے فائدہ ہوگا، سب برباد ہوگا۔ قیامت کے دن جب آپ اپنے اعمال دیکھیں گی تو آپ کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگا، ہاتھ خالی ہوں گے، دل دہل جائے گا، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا۔ رمضان کی برکتیں آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوں گی، عبادتیں نامقبول ہو چکی ہوں گی، اور شاید آپ ان بد نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن کے روزے صرف بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو کیا آپ اپنی آخرت برباد کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ وہ سنگین غلطی کرنے کے لیے تیار ہیں جو آپ کی نیکیوں کو ختم کر دے؟ اگر نہیں تو ابھی سنو، ابھی سمجھو، کیونکہ ایک لمحے کی غفلت آپ کو ہمیشہ کے لیے برباد کر سکتی ہے۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ جب تک ہمیں اس بابرکت مہینے کی اہمیت اور اس کی عظمت کا علم نہ ہو تب تک ہم اس کی حقیقی روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کی بارش برستی ہے، جہاں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، جہاں گنہگاروں کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہاں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جہاں ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو نزول قرآن کا شرف عطا کیا۔ قرآن پاک میں ہے، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں رکھتا ہے۔
یہ وہی مقدس مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات چھپی ہوئی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، جس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا، یعنی شب برات، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کون؟ شب قدر، یعنی رمضان کی راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، ایک رات۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچیں، اگر ایک مہینہ آپ کو اپنی تمام خطاؤں سے پاک کر سکتا ہے، اگر ایک مہینہ آپ کو جنت کے قریب کر سکتا ہے، اگر ایک مہینہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، تو پھر کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اس مہینے کو ایک قیمتی لمحہ جانیں؟ پیاری بہنوں، اگر یہی بابرکت مہینہ آ جائے اور ہم نادانی میں وہ غلطی کر بیٹھیں جو ہمارے روزے کو نامقبول کر دے، جو ہماری ساری عبادتوں کو ضائع کر دے، تو سوچیں ہمارا کیا بنے گا۔ اگر ہم رمضان کا چاند دیکھ کر بھی وہی گناہ دہراتے ہیں جو ہمیں ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، اگر ہم نے 3 حرام چیزیں کھا لی، وہ حرام چیزیں جو ہمیں اللہ کے قہر میں مبتلا کر سکتی ہیں، اگر ہم نے اپنی نادانی اور لا علمی میں وہ کام کر لیا جو ہمارے سارے روزے برباد کر دے، تو کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو جواب دے سکیں گی؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گی؟ کیا ہم یہ برداشت کر سکتی ہیں کہ ہمارا سارا رمضان برباد ہو جائے؟ کیا ہم اس بات کا سامنا کر سکتی ہیں کہ ہم نے بھوک اور پیاس تو برداشت کی مگر قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا؟ کیا آپ چاہتی ہیں، آپ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو رمضان کے پہلے دن ہی اکثر لوگ کھا لیتے ہیں اور پھر پورا رمضان ان کے روزے ضائع ہوتے رہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر سنو، کیونکہ یہ جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت کے سوال سے کم نہیں۔ سوچیں، آپ ایک ایسے محل میں داخل ہو چکے ہیں جس کے در و دیوار سونے سے بنے ہوئے ہیں، ہر طرف روشنی کی چمک دمک ہے، ہر طرف روشنیاں ہیں، فضاؤں میں جنت کی سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں ایک ایسی چابی ہے جو آپ کو اس محل کے سب سے قیمتی خزانے تک لے جا سکتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے پانے کے بعد آپ کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ ہمیشہ کے لیے کامیابی حاصل کر لیں گی۔ لیکن اچانک ایک خوفناک اعلان ہوتا ہے، خبردار، اگر کسی نے غلط دروازہ کھولا تو نہ صرف خزانہ ضائع ہو جائے گا بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس محل سے نکال دیا جائے گا۔ تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا، آپ کے ہاتھ قدم لرزنے لگیں گے، مگر شیطان ایک خوبصورت سرگوشی کرتا ہے، بس ایک دروازہ کھولو، کچھ نہیں ہوگا، سب ویسے ہی چلے گا۔ آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے، آپ کا دماغ الجھ سا جاتا ہے، اور آپ نادانی میں وہی دروازہ کھول دیتی ہیں جسے کھولنے سے منع کیا گیا تھا۔ ایک پل میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ محل، وہ خزانہ، وہ روشنی، سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور آپ باہر اندھیروں میں تنہا کھڑی رہ جاتی ہیں، پچھتاوے میں ڈوبی ہوئی، لیکن آپ کچھ بھی کر نہیں سکتی، اب ہو کچھ نہیں سکتا، کیونکہ موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یہی حال رمضان کا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ سنہری دروازہ کھول دیتا ہے جس کے پیچھے برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ رکھا ہوتا ہے، ایک ایسا خزانہ جسے حاصل کر کے آپ کے سارے پچھلے گناہ مٹ سکتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، آپ کا نام جہنم سے نکال کر جنت میں لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے غلطی سے وہ 3 حرام چیزیں کھا لیں جو اللہ نے منع کی ہیں، تو یاد رکھیں وہ دروازہ بھی بند ہو سکتا ہے، وہ خزانہ بھی ضائع ہو سکتا ہے، وہ موقع بھی ہمیشہ کے لیے نکل سکتا ہے، اور پھر آپ قیامت کے دن آپ کے پاس پچھتاوا ہوگا،
پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ اپنی نادانی میں وہ غلطی کریں گی جو آپ کے سارے روزے برباد کر سکتی ہے؟ کیا آپ وہی غلطی دہرائیں گی جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ رمضان میں عبادت کے باوجود کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے؟ اگر نہیں تو سنو، کیونکہ آگے چل کر میں وہ حقیقت بتانے والی ہوں جو شاید آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان کا چاند دیکھتے ہی کھا لینا 99% لوگوں کی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو دیکھنے میں معمولی لگتی ہیں، چھوٹی سی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے پورے رمضان کو برباد کر دیتی ہیں۔ وہ چیزیں جنہیں کھانے کے بعد نہ ہمارا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ہماری عبادت، نہ ہماری دعائیں اور نہ ہی ہماری مغفرت۔ تو آئیں جانتے ہیں کہ وہ کون سی مہلک چیزیں ہیں جن سے ہمیں فوراً بچنا چاہیے۔ پہلی حرام چیز، رمضان کا چاند دیکھتے ہی حسد اور بغض کا زہر کھا لینا۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ہر طرف خوشی اور برکت کی فضا چھا جاتی ہے، دلوں میں نرمی آ جاتی ہے، عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ اس مقدس لمحے میں بھی اپنے دل میں حسد، بغض اور نفرت کی زہر بری گولی کھا لیتے ہیں۔ وہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں سے بغض رکھ کر رمضان کا آغاز کرتے ہیں اور دل میں ایسی آگ بھڑکاتے ہیں جو ان کے تمام روزے اور عبادتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ حسد وہ زہر ہے جو سب سے پہلے نمبر پر شیطان نے پیا تھا؟ یہی حسد تھا جس نے شیطان کو جنت سے نکلوا دیا۔ یہی بغض تھا جس نے قابیل کو اپنے بھائی حابیل کا قاتل بنا دیا۔ یہی نفرت تھی جس نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ سوچیں، اگر کسی نے روزہ رکھا، بھوکا پیاسا رہا، دن بھر اس نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اب پوری رات قیام بھی کیا، لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے حسد یا پھر بغض تھا، تو اس کی ساری نیکیاں جل کر ختم ہو جائیں گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص مہینوں کی محنت سے سونا جمع کرے اور پھر خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسے آگ لگا دے، سب کچھ راکھ کر دے۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم رمضان کے چاند کے ساتھ ہی اپنے دل میں نفرت اور حسد کا زہر کیوں گھول لیتے ہیں؟ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب مغفرت کے مواقع دیے جاتے ہیں، جب اللہ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو کیا ہم اس مبارک وقت میں اپنے دلوں کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کر سکتے؟ اور سب سے بھیانک انجام حسد کا قیامت کے دن، جب اللہ تعالی ہمارے روزوں اور عبادتوں کا حساب لے گا، تو جو شخص حسد اور بغض میں مبتلا تھا، اس کے نیک اعمال ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن سے وہ جلتا رہا، جن سے وہ بغض رکھتا رہا، یعنی وہ دنیا میں جلتا رہا اور آخرت میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ یہ بدترین خسارہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب پیاری بہنوں، دوسری حرام چیز، رمضان کا چاند دیکھتے ہی غیبت اور چغلی کا زہر کھا لینا۔ یہ وہ مہلک چیز ہے جو لوگ نادانی میں چاند دیکھتے ہی کھا لیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ رمضان جو دراصل دلوں کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے، لیکن افسوس، کچھ لوگ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اپنی زبان سے وہ زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے روزوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے راز کھولتے ہیں، ان کی کمزوریاں اچھالتے ہیں، اور پھر سارا دن نمازیں پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں غیبت ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ کر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے؟ اور تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سوچیں، کیا آپ کسی مردہ انسان کا گوشت کھا سکتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن جب آپ کسی کی برائی کرتی ہیں، آپ اس کی عزت پر حملہ کرتی ہیں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ اتنا ہی مکروہ ہے اور اتنا ہی ناپسندیدہ عمل ہے جتنا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک خوبصورت پاکیزہ لباس پہن کر نکلے اور پھر خود ہی اس پر گندگی پھینک کر اسے ناپاک کر دے۔ رمضان میں روزے رکھنا، عبادت کرنا، نیک اعمال کرنا ایک خوبصورت لباس کی طرح ہے، لیکن اگر آپ غیبت کا زہر کھا لیں تو وہی لباس ناپاک ہو جائے گا، وہی عبادت بے اثر ہو جائے گی، وہی روزے بیکار ہو جائیں گے۔ سب سے بھیانک انجام قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو جو لوگ رمضان میں عبادت کرنے کے باوجود غیبت میں مبتلا رہے، ان کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی برائی انہوں نے اپنی زبان سے کی تھی۔ یعنی آپ نے روزے رکھے، رات قیام کیا، پوری رات قیام میں گزار دی، دعائیں مانگی، لیکن سب کچھ ان لوگوں کو چلا گیا جن کی آپ نے پیٹھ پیچھے برائی کی تھی۔ اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان لوگوں کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی وہی غلطی کرنے والی ہیں؟ کیا آپ بھی رمضان کا آغاز غیبت اور چغلی کے زہر کے ساتھ کرنے والی ہیں، یا اس بار آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گی، خاموشی کو عبادت سمجھیں گی اور اپنے روزوں کو تباہ ہونے سے بچائیں گی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حسد کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر میں آپ لوگوں کو دو بھائیوں کی عبرتناک کہانی سناتی ہوں۔ کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا دل صاف تھا، وہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہتا، محنت کرتا، مزدوری کرتا اور ہمیشہ اللہ سے برکت مانگتا، جبکہ چھوٹا بھائی جو تھا اس کے دل میں حسد کا زہر تھا۔ وہ حسد کا زہر اپنے دل میں پالے رکھا ہوا تھا، ہر وقت اپنے بڑے بھائی کی خوشحالی دیکھ کر جلتا اور یہ دعا کرتا کہ کسی نہ کسی طرح اس کا سب کچھ برباد ہو جائے۔ ایک دن رمضان کا چاند نظر آیا، بڑے بھائی نے خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، چلو اپنا دل صاف کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ مگر چھوٹے بھائی نے اپنے دل میں حسد کی آگ کو مزید بڑھا لیا۔ اس کے دل میں پہلے سے زیادہ حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگا، یہ کیوں اتنا خوش ہے، اس کے پاس سب کچھ کیوں موجود ہے، میں کیوں اس سے پیچھے ہوں۔ رمضان شروع ہوا، بڑا بھائی عبادت میں مشغول رہا، اللہ سے دعا کرتا رہا، صدقہ دیتا رہا، جبکہ چھوٹے بھائی نے روزے تو رکھے مگر دل میں حسد کی آگ لیے رہا، غیبت کرتا رہا، دوسروں کی برائی کرتا رہا اور اپنی محرومیوں کا ذمہ دار اپنے بھائی کو ہی سمجھتا رہا۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید آئی، بڑا بھائی خوشی خوشی اپنے روزوں اور عبادتوں کے ثمرات سمیٹ رہا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی دل کی سیاہی اور حسد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس رات وہ ایک خوفناک خواب دیکھتا ہے۔ قیامت کا منظر ہے، لوگ اپنے اعمال لے کر کھڑے ہیں، بڑا بھائی نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، نورانی چہرے کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہے، جبکہ وہ خود خالی ہاتھ ہے، حسد کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، یہ وہ بد نصیب ہے جس نے رمضان میں روزے رکھے مگر حسد نے اس کے تمام اعمال کھا لیے۔ یہ اپنے بھائی کی خوشی دیکھ کر جلتا رہا، اس نے دوسروں کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کی مگر آج یہ خود ہی نیچے گر گیا ہے۔ وہ چیخ کر جاگتا ہے مگر اب وقت نکل چکا تھا، رمضان جا چکا تھا، اس کی عبادتیں ضائع ہو چکی تھیں اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا۔ یہی حسد کا انجام ہے، جو دوسروں کے زوال کی دعا کرتا ہے وہ خود ہی برباد
برباد ہو جاتا ہے۔ جو دوسروں کی روشنی بجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کی اپنی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے، لیکن اگر کوئی دل میں حسد اور نفرت لے کر اس مقدس مہینے میں داخل ہوگا تو اس کا انجام بھی اسی بھائی کی طرح ہوگا جو سب کچھ کھو بیٹھا۔ اب تیسری حرام چیز، رمضان کا چاند دیکھتے ہی تکبر اور خود پسندی کا زہر کھا لینا۔ یہ وہ مہلک زہر ہے جو نادانی میں لوگ رمضان کے آغاز میں ہی کھا لیتے ہیں اور پھر ساری عبادتوں کے باوجود اللہ کی رحمت اور مقبولیت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ عاجزی، انکساری اور اللہ کے آگے جھکنے کا مہینہ ہے، لیکن افسوس کچھ لوگ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے وہ اپنے نیک اعمال پر غرور کرنے لگتے ہیں، اپنی عبادتوں کو سب سے بہتر سمجھ کر دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں اور اپنے دل میں یہ زہر بھر لیتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ نیک اور متقی ہیں۔ یہ تکبر اور خود پسندی اتنی خطرناک ہے کہ یہی گناہ سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہی غرور تھا جس نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، اور یہی تکبر اگر ہمارے اندر آ گیا تو شاید ہم بھی اللہ کی نظر میں گر جائیں اور ہماری عبادتیں بے اثر ہو جائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شفاف آئینہ ہو۔ ایک شخص شفاف اور قیمتی آئینہ خرید لے، لیکن اگر وہ خود ہی اس پر گرد ڈال دے، مٹی ڈال دے اور خود ہی اسے گندا کرنا شروع کر دے تو وہ آئینہ اپنی چمک کھو دے گا۔ رمضان وہ آئینہ ہے جو ہمارے دل کو پاک و صاف کرتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس میں غرور، خود پسندی اور دوسروں کو حقیر جاننے کی گرد ڈال دی تو وہی آئینہ گندا ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت ہم سے محروم ہو جائے گی۔ ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور سب سے بھیانک انجام قیامت کے دن اللہ تعالی ہر مغرور انسان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ سوچیں اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی غرور ہوا تو وہ جنت کے دروازے سے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنی عبادتوں پر فخر کرتا رہا، لوگوں کو کم تر سمجھتا رہا تو اس کا رمضان بھی برباد ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ بھی رمضان میں اپنی نیکیوں پر غرور کرنے والی ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے اعمال کی خوبصورتی کو خود پسندی کے زہر سے برباد کرنے والی ہیں، یا اس بار آپ عاجزی اختیار کریں گی، اپنے ہر عمل کو اللہ کے سامنے مقبول بنائیں گی؟ یاد رکھیں، جو جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، لیکن جو خود کو بلند سمجھتا ہے اللہ اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ لہٰذا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پیاری بہنوں، خدا را اس سال رمضان میں کبھی بھی اپنے دل کے اندر حسد نہ رکھنا۔ پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی سے بغض نہ رکھنا، کسی کے لیے کینہ نہ رکھنا، ورنہ آپ کی زندگی کا رمضان ہو سکتا ہے دوبارہ نہ آئے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور ایسا رمضان دوبارہ آپ کی زندگی میں نہ آ سکے۔ پیاری بہنوں، رمضان ایک ایسا تحفہ ہے جو ہر سال ہمیں سنوارنے، نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اپنی بخشش کروانے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، مگر افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس مبارک مہینے کی اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اپنے روزے، اپنی عبادت اور اپنی مغفرت کے دروازے خود ہی بند کر لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ ہے، مگر کیا ہمارا روزہ مکمل ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری زبان غیبت میں لگی رہی، اگر ہمارا دل حسد سے بھرا رہا، اگر ہماری کمائی حرام ہو، اگر ہم دوسروں کو نیچا دکھانے میں لگے رہیں، اگر ہمارا دل غرور اور تکبر میں مبتلا ہو، نہیں، کیونکہ اللہ کو صرف
بھوکا اور پیاسا رہنے والوں کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، وہ دل کی نیت دیکھتا ہے، نیتوں کا حال جانتا ہے۔ وہ اعمال کی قبولیت تبھی کرتا ہے جب عبادت اخلاص اور سچائی سے کی جائے۔ سوچیں، اگر آپ نے روزے رکھے، قرآن پڑھا، نمازیں پڑھیں، لیکن ساتھ میں حسد، جھوٹ، چغلی اور غیبت کو بھی اپنے ساتھ رکھا، تو کیا آپ کے روزے قبول ہوں گے؟ کیا وہ عبادتیں جو اللہ کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی گئیں اللہ کے ہاں کوئی مقام رکھیں گی؟ کیا وہ مغفرت کے طلبگار ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے زوال کی دعا کرتے ہیں؟ یہی وقت ہے سنبھلنے کا۔ اگر آج ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اگر آج ہم نے اپنی نیت کو صاف نہ کیا، اگر آج ہم نے اپنی زبان کو قابو نہ پایا، تو پھر شاید ہمیں دوبارہ یہ موقع نہ ملے۔ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری نیکیاں وہی لوگ لے جائیں جن کے بارے میں ہم نے برائیاں کی تھیں، جن سے ہم نے حسد کیا تھا، جن کی کامیابیوں کو دیکھ کر ہم جلتے رہے۔ یہ رمضان ایک آخری موقع ہے۔ جو لوگ دل سے صاف ہو گئے، جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ گئے، وہ جو اپنی نیتوں کو درست کر گئے، وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے، اور جو اس مقدس مہینے میں بھی اپنی نیکیوں کو خود برباد کر بیٹھے، وہ رمضان کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے روزوں کو مقبول بنا کر جنت کے دروازے اپنے لیے کھول سکتی ہیں، اور چاہیں تو اپنی غلطیوں سے ساری نیکیاں ضائع کر کے خود کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہیں۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، مغفرت کے مواقع موجود ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنی نادانی میں سب کچھ گنوا دیتے ہیں۔ آئیے آج ہی ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے، اپنے دلوں کو حسد اور بغض سے پاک کریں، اور اس رمضان کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا لیں، کیونکہ شاید ہمیں یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو حسد، بغض اور عداوت سے محفوظ رکھے، ہمیں نفرت سے پاک کر دے، ہمیں وہ نظر عطا کرے جو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سکھائے، اور وہ زبان عطا کرے جو ہمیشہ سچ اور خیر کی بات کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔